إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم حاضرین و سامعین، اس دنیا کے اندر ہر انسان کی زندگی یکساں نہیں ہوا کرتی۔ زندگی میں اس کے خوشی کے لمحات بھی آتے۔ محترم حاضرین و سامعین، ہم سب اس دنیا کے اندر اکثر یہ دیکھا کرتے ہیں کہ ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، رنج و غم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خوشی ہر انسان کو لاحق ہوتی ہے، ہر انسان خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن خوشی کے الگ الگ معیارات ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے۔ کسی کو اچھی جاب مل جاتی ہے تو خوش ہوتا ہے، کسی کو کوئی اچھی سمجھ لیجئے کہ نوکری مل گئی، یا اسی طریقے سے کوئی اچھی گاڑی خرید لیا، کسی کو اچھا گھر مل گیا، گھر بنا لیا، اس طریقے سے آدمی خوش ہوتا۔ یعنی دنیا کے جو بھی امور ہیں، دنیا کے جو کام ہوتے ہیں، ان کاموں کو پا کر، ان کو حاصل کر کے اسے خوشی ہوا کرتی ہے۔ لیکن ایک مومن کی خوشی، ایک مسلمان کی خوشی، اس کا کیا معیار ہے؟ ایک مومن کب خوش ہوتا ہے؟ ایک مومن کی خوشی کا انداز کیا ہوتا ہے؟ تو مومن کی جو خوشی ہے وہ سب سے الگ ہوتی ہے، سب سے جدا ہوتی ہے۔ اس کی خوشی کا معاملہ بڑا عجیب ہوا کرتا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ اکرام کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی خوشیاں کہاں ہوا کرتی تھی۔ تو میرے بھائی، ایک مومن کی خوشی
اللہ سے ملاقات کی امید میں ہوتی ہے۔ ایک مومن کی خوشی رب کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے میں ہوتی ہے۔ ایک مومن کی خوشی قیام کرنے میں ہوتی ہے، رکوع سجود کرنے میں ہوتی ہے، دعا مناجات میں ہوتی ہے۔ ایک مومن کی خوشی اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ یعنی ایک مومن کی خوشی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ رب کو راضی کرنے والے سارے کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سارے کام کرتا ہے، اور اس طرح سے اسی خوشی ملتی ہے۔ یعنی دین سے وابستگی میں ایک مومن کو، ایک مسلمان کو خوشی ہوا کرتی ہے۔ ایک صحابی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ صحابی نے سوال کیا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، ما اعددت لها، اس کے لیے کچھ تیاری بھی کیے ہو، کچھ اس کا انتظام کیے ہو؟ قیامت کا سوال تو کر رہے ہو کب آئے گی، کچھ تیاری بھی کیے ہو آخرت کی کامیابی کے لیے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لا شیئا، میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، میرے پاس کوئی تیاری نہیں، نہ میں زیادہ نماز پڑھتا ہوں، نہ زیادہ روزے رکھتا ہوں، نہ زیادہ صدقات و خیرات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایسی کوئی تیاری نہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انت مع من احببت، کہ تم قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے جنت میں جس سے تم محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جس سے تمہیں محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے تم اس کے ساتھ جنت میں رہو گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر نبی کا ما فرحنا، کہ جو خوشی ہمیں حاصل ہوئی ایسی خوشی ہمیں اس کے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ فرحنا بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انت کہ تم کو جنت میں تم جنت میں انہی کے ساتھ رہو گے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تو یہ جملہ سن کر کے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی، صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ انی احب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا انی احب ابا بکر و عمر، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر بن خطاب سے بھی محبت کرتا ہوں، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ لَهُمْ، میں یہ امید کرتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ کل میں جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا، معهم، ان کے ساتھ رہوں گا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ میری اسی محبت کی وجہ سے ان کی رفاقت تو مجھے ملے گی، لیکن کہتے ہیں میرے پاس وہ عمل نہیں ہے جو عمل ان کا تھا، یعنی صحابہ کا تھا، ابو بکر کا تھا، عمر کا، وہ عمل میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس محبت کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ کل جنت میں انشاءاللہ میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ یعنی یہاں دیکھو اس حدیث میں جو بات بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ صحابہ کرام کو خوشی ملی، مسرت و شادمانی کا انہیں احساس ہوا، اس وقت ہوا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ تم جنت میں رہو گے۔ تو صحابہ کو ایسی چیزوں سے خوشی ہوا کرتی تھی، ان جملوں کو سن کر کے، ایسے کلمات کو سن کر کے خوش ہوا کرتے تھے۔ یعنی ایک مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ نیکی کرے تو خوش ہو، عبادت کرے تو خوش ہو، بندگی کرے تو خوش ہو۔ جیسے کہ خود ایک شخص نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، اور سوال کیا کیا؟ مل ایمان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے کہتے ہیں، یعنی ایمان کی پہچان کیا ہے؟
ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہم یہ کیسے جانیں، ہم یہ کیسے پہچانیں کہ ہم مومن ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے، ہم یہ کیسے جانیں؟ اس طرح کا سوال پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ مل ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کی علامت کیا ہے، ایمان کی پہچان کیا ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک، کہ یاد رکھو جب تمہاری نیکیاں تمہیں خوش کر دیں، تمہاری عبادتیں تمہیں خوش کر دیں، رب کی بندگی میں تمہیں خوشی ملے، مسرت ملے، شادمانی ملے، فرحت و انبساط کی لہر تمہارے اندر دوڑ جائے، اور اس نیکی سے، بندگی سے تم اپنے اندر سکون محسوس کرو، تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا برائی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں تکلیف پہنچے، تم رنجیدہ ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ، تمہیں تکلیف ہونے لگے کہ تم نے گناہ کر لیا ہے، اور یہ احساس رہے کہ اس گناہ کی وجہ سے تمہیں یہ خوف رہے کہ کل اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا، اللہ مجھے سزا دے گا، تو تم گناہ کر کے پریشان ہو جاؤ، مچل جاؤ، بے چین ہو جاؤ، اس طرح بھی کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو تم مومن۔ میرے بھائی کتنی بڑی بات ہے، دیکھو ایک مومن کی یہی شان ہے کہ وہ عبادت جب کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے مومن کو جب بھی عبادت کا موقع ملتا ہے، نیکیوں کا موقع ملتا ہے، رب کے سامنے جھکنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اب دیکھیے بس چند گھنٹوں کے بعد، یا نہیں تو اگر آج چاند نہیں ہو اور ممکن بھی ہے کہ نہ ہو تو ایک دن کے فاصلے سے رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، اور یہ پورا کا پورا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، بندگی کا مہینہ ہے، رب کے سامنے قیام کرنے کا مہینہ ہے، رب کی کتاب تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، دعا مناجات کا مہینہ ہے، یعنی خلاصہ کلام رب کی اطاعت و بندگی کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کو حاصل کر کے، پا کر کے ایک مومن کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے سلف صالحین اس رمضان کے مہینے کو، اس کی خوشی اور سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی مخصوص دعاؤں میں 6 مہینے پہلے سے یہ دعا بھی شامل کر لیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کی پھر سے ایک مرتبہ بہار نصیب فرما دے۔ کان السلف يدعون اللہ 6 اشہر، 6 مہینے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ میرے بھائی یہ خوشی ہے، یہ مسرت ہے، یہ شادمانی ہے کہ ایک مومن عبادت کا موقع حاصل کرے تو خوشی محسوس کرے، مسرت محسوس کرے، نہ یہ کہ بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ رمضان کا آنا گویا ایک مومن کے لیے سامان بشارت ہے، خوشی کا پیغام ہے۔ اور جب یہ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ہمارے سلف صالحین کا یہی معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ خوشی تو محسوس کرتے تھے اور عبادتوں میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہیں، اور دیگر محدثین کی بڑی جماعت ہے، یہ سال کے 11 مہینے اپنی کلاس چلایا کرتے تھے، یہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، تفسیر کا درس دے رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، یعنی اپنی زندگی کے اوقات کو، اپنے قیمتی اوقات کو درس و تدریس میں لگایا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا، رمضان کا مہینہ آ جاتا، ان کے حلقے درس وہ خود بند کر دیا کرتے تھے، جو کلاس چلتی تھی اس کلاس کو بند کر دیا کرتے تھے۔ جیسے آج ہم ہمارے اس ملک میں دیکھتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہمارے اسلامی مدارس و جامعات میں تعطیل ہو جاتی ہے، چھٹیاں ہو جاتی ہیں، سارے طلبہ چھٹی میں اپنے اپنے گھروں
شوق آ جاتے ہیں. یہ چھٹیاں کیوں دی جاتی ہیں؟ یہ درس و تدریس، یہ جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جو اسلامی مدارس و جامعات میں قائم رہتا ہے، اس کی جو چھٹیاں ہو جاتی ہیں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے ہوا کرتی ہیں کہ اس سے زیادہ محنت کرنی ہے، اس سے زیادہ مشقت برداشت کرنی ہے اور خوشی کے ساتھ کرنی ہے. کیا؟ وہ رب کی بندگی ہے، رب کی عبادت ہے. سلف صالحین اسی لیے سب بند کر دیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت و بندگی میں تھکایا کرتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں یہ کیسے صحابی ہیں. ان کا مقام ایسا، ان کا رتبہ ایسا، ان کی شان ایسی کہ جس راستے سے یہ گزرتے تھے اگر سامنے سے شیطان آ رہا ہو سبحان اللہ تو شیطان اپنا راستہ چینج کر دیتا، بدل دیتا کہ عمر یہاں سے آ رہے ہیں. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں فلولا ثلاث، اگر دنیا میں تین چیزیں نہ ہوں، فلولا ثلاث ما احببت البقاء فی الدنیا، اگر دنیا میں تین چیزیں عمر کو نصیب نہ ہو، عمر کی زندگی میں اگر تین چیزیں نہ ہو تو عمر کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ دنیا میں زندگی گزارے، دنیا میں رہے. عمر نہیں چاہتا کہ دنیا میں زندگی گزارے اگر تین چیزیں اسے میسر نہ ہو، جس میں ایک چیز انہوں نے ذکر فرمائی مکابدۃ اللیل، کہ راتوں میں جاگ کر قیام اللیل کر کے رب کی بندگی کر کے عبادت کر کے تلاوت کر کے لمبا لمبا قیام کر کے اپنے آپ کو تھکا دینا، اپنے آپ کو تھکا دینا. اس حد تک اگر مجھے عبادت کرنے کا موقع نہ ملے تو میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں زندگی گزاروں. اللہ اکبر. میرے بھائی، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ آ رہا ہے، عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کا مہینہ آ رہا ہے. یہ تو سلف صالحین تھے جو سال کے 11 مہینے بھی عبادت میں مصروف رہا کرتے ہی تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا تو اور زیادہ ان کا اشتیاق بڑھ جاتا، شوق بڑھ جاتا، خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر راتوں میں جاگ کر اپنے آپ کو بندگی کرتے ہوئے تھکا دینا اگر یہ دنیا میں نہ ملے عمر کو تو عمر نہیں چاہتا کہ زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے چہیتے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء اللہ کے چہیتے، لیکن ان سارے انبیاء میں امام الانبیاء سید الانبیاء پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو معراج کرائی گئی، سفر معراج پر بلایا گیا، رات کے چند لمحوں میں اللہ نے اپنے پاس بلا کر نمازوں کا تحفہ عطا کیا. کتنے عظیم پیغمبر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا حال کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام جو کرتے تھے، عبادت جو کیا کرتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اور دیگر صحابہ نے بھی روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رات میں، یہ 5 وقتہ نمازوں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ تو فرض ہے، کمپلسری ہے، وہ تو واجب ہے، لازم ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. 5 وقتہ نماز تو سال کے 12 مہینے پڑھنے ہیں، اس میں کوئی چھوٹ نہیں. بات ہو رہی ہے نوافل کی، بات ہو رہی ہے قیام اللیل کی، بات ہو رہی ہے تراویح کی نماز کی، اور ہم بات کر رہے ہیں رمضان آ رہا ہے اس مہینے میں عبادت و بندگی کی. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنیے. صحابہ بیان کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا قیام کرتے تھے، اللہ اکبر، اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے کہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حدیث میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، 3 طرح کی تعبیرات آئی ہیں. ایک ہے تورمت قدمہ، تورمت قدمہ یعنی نبی کا قیام اتنا ہوتا تھا لمبا لمبا، تورمت قدمہ. دوسرا لفظ آیا تفطرت قدمہ، اور تیسرا لفظ استعمال ہوا
तशक्ककत कदमा, इन तीनों अल्फाज को अगर आप देखें और इसका मफहूम अदा करना चाहें तो एक जुमले में आप ये कह सकते हैं कि नबी का क़याम इतना लंबा हुआ करता था कि उस क़याम की वजह से आपके पैरों में इतनी सूजन आ जाती थी, आपका पैर इतना फूल जाता था कि देखने वाले को मालूम पड़े कि ये पैर अब फटेगा कि तब फटेगा, फट जाएगा। ये ताबीर है उसकी, तशक्ककत कदमा, फट जाएगा पैर, ऐसी हालत हुआ करती थी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों की। अरे भाई ये कौन है? अल्लाह के चहीते नबी हैं। इबादतों में क्या खुशी मिलती है, देखो कैसा सुरूर मिलता है, कैसी लज्जत मिलती, कैसा मजा आता है कि अपने पैरों का, अपने जिस्म का कोई ख्याल नहीं, रूह को सुकून मिल रहा है, रूह को खुशी मिल रही है। इस तरह से क़याम करते थे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक हदीस हम बारहा पढ़ते हैं, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। हम सिर्फ जाहिरी चीजों को लेते हैं कि हाथ कहाँ बांधना है, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है। यकीनन ये भी जरूरी है, इत्तिबाए सुन्नत में शामिल है, जाहिरी चीजों का भी ख्याल जरूरी है, लेकिन जो बातिनी चीजें होती थी नबी के अंदर कि आप पर रिक्कत तारी हो रही है, खशियत तारी हो रही है, लंबा लंबा क़याम आप कर रहे हैं, किसकी वजह से? खशियत की वजह से, खुशी की वजह से, मसरत की वजह से। वो सारी कैफियतें अगर हमारे अंदर ना आ पाए तो कहीं ना कहीं हमारी इबादतों में सवालिया निशान जरूर है कि हमें जरूरत है कि हम उस मकाम तक पहुंचे। तो बहरहाल रमजान का महीना जो आता है ना मेरे भाई, इसीलिए आता है ताकि हम अपनी इबादत और बंदगी में इस हद तक आगे बढ़ जाएं, उस मकाम तक पहुंच जाएं कि रब्बे जुल जलाल हमसे खुश हो जाए। और वो दिन है कि इस दुनिया के सबसे बड़ी खुशी एक मोमिन को जो मिलने वाली है क़यामत के दिन, इन सब चीजों के नतीजे में वो है रब का दीदार। जन्नत तो इंशाअल्लाह मिलेगी ही मिलेगी, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। जन्नत के साथ साथ उससे बड़ी खुशी रब का दीदार होगा। रब को अपनी आंखों के सामने बंदा मोमिन जब देखेगा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, और रब को देखने के बाद जन्नत की सारी नेमतें उसे बेकार नजर आएंगी, बेकार नजर आएंगी। तो मेरे भाई हमें और आपको चाहिए कि अब रमजान का जो महीना आ रहा है उसकी तैयारी कर लें, मुस्तैद हो जाएं, उसका इस्तकबाल जैसे हम करते हैं या करने के लिए कहते हैं तो उसका इस्तकबाल हो या उसकी तैयारी हो। तो बस यही कि हम अभी से अज़्म बिल जज़्म कर लें, अपने आप को तैयार कर लें कि अब इस महीने में इंशाअल्लाह हम भरपूर इबादत करेंगे। जैसे कि मैंने कहा ना, सलफ़े सालिहीन अपनी क्लासेस को बंद कर दिया करते थे सिर्फ इस महीने में इबादत करने के लिए। और कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी हैं जो अपना कारोबार भी, जिनको अगर कोई सहूलतें मिल जाती हैं, अपना कारोबार, बिजनेस, जॉब में भी तखफीफ कर लिया करते हैं। कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं जिनको जॉब करते हुए साल में उनको अगर 15 दिन की, 1 महीने की छुट्टी कंपनी की तरफ से मिलती है, पूरे साल वो छुट्टी नहीं लिया करते हैं, बस रमजान में छुट्टी ले लेते हैं इसलिए कि इस महीने में भरपूर रब की बंदगी करेंगे। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं मेरे भाई। हमने देखा ऐसे लोगों को कि अपनी साल भर दिगर जरूरियात जो घर की होती हैं, सैर व तफरीह की होती है, उसके लिए वो छुट्टियां नहीं लिया करते, इंतजार करते हैं रमजान का कि रमजान आएगा तो कंपनी से छुट्टी लेंगे, अपनी जॉब की छुट्टी लेंगे और रब की बंदगी करेंगे। ऐसे लोग भी हैं। तो मेरे भाई इस महीने से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। और ये जानते हैं कैसे होगा, इसका एक तरीका प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि हम अगर चाहते हैं कि रमजान का एक एक लम्हा
ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، اس کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فارمولے پر، اس اصول پر عمل کر لو۔ کون سا اصول ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، صلی صلاۃ موتیہ، کہ تم نماز اس احساس کے ساتھ پڑھو، اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ ہو سکتا ہے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز۔ ہم ابھی جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس احساس کے ساتھ پڑھنا، ہو سکتا ہے ہمیں عصر کا موقع نہ ملے، عصر پڑھنے لگیں، اس احساس کے ساتھ پڑھو شاید مغرب کا موقع نہ ملے، اس سے پہلے ہماری زندگی کی شام ہو جائے، اللہ اپنے پاس بلا لے۔ ہم پہلا سجدہ کر رہے ہیں، اس احساس کے ساتھ کرو شاید دوسرے سجدے کا موقع نہ ملے۔ ہم قیام کر رہے ہیں، اس احساس کے ساتھ کرو شاید رکوع کا موقع نہ ملے، اس سے پہلے اپنے پاس اللہ بلا لے۔ اس احساس کے ساتھ نماز ادا کرو، صلی صلاۃ موتیہ، نماز اس طرح پڑھو گویا تمہاری زندگی کی آخری اور الوداعی نماز ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں اس احساس کو زندہ کرو۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ پھر سے ایک بار دیا ہے، اس احساس کے ساتھ گزارنا، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ پچھلے رمضان میں ہمارے بہت سارے بھائی تھے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ افطار کیا کرتے تھے، پچھلے رمضان میں ضرور تھے، لیکن اس رمضان میں اب وہ نظر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نعمت بخشی ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، تو اس احساس کے ساتھ گزارنا، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ واللہ یہ احساس جب پیدا ہو جائے گا تو ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والے بن جاؤ گے، رمضان کے ایک ایک منٹ کی حفاظت کرو گے، آپ سے کوئی وقت رمضان کا ضائع نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں رمضان کے مہینے میں شاپنگ میں، مارکیٹ میں وقت کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے گھروں کی عورتیں کچن میں دن بھر پکوان میں مصروف ہیں، یہ ڈش وہ ڈش، یوٹیوب پہ جا کر کے یہ دیکھنا وہ دیکھنا، دن بھر صرف پکوان، کھانے پینے کا ایک سلسلہ رہتا ہے، اور بس مارکیٹ بازار جانا، عورتوں کا یہ حال، اور ساتھ ساتھ مرد بیچارے بھی چلتے رہتے ہیں دائیں بائیں، ان کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ ایک ایک سامان کو مارکیٹ میں لینے جاتے ہیں، 10 بار 20 بار جا کے ریٹرن کرتے ہیں، واپس کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، اس کوالٹی کا۔ اللہ اکبر، پورا رمضان نعوذ باللہ ایسی فالتو بکواس، لغو لعب، واہیات چیزوں میں صرف کر دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں، یقیناً عید الفطر آئے گی، خوشی کا دن آئے گا، عید منانی ہے، نئے کپڑے تیار کرنے ہیں، تو کوشش کرو رمضان سے پہلے ساری تیاری کر لو، رمضان سے پہلے ساری تیاری کر لو۔ سلف روزہ افطار کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ہماری طرح اتنی قسم کے کھانے نہیں ہوا کرتے تھے، بیچارے کھجور اور پانی سے افطار کرتے تھے، کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ علم دین کی خدمت کرنے والے محدثین کی جماعت ہے، مہینوں گزر جاتے تھے، کھجور مہینوں گزر جاتے تھے کہ سوکھی روٹی، مہینے بھر کی سوکھی روٹی لیتے تھے اور زمزم کے پانی کو سالن بنا کر کھایا کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو اللہ اکبر افطار جب لگے گا نا دسترخوان، تو آپ دیکھیے آپ گن نہیں پائیں گے کتنے آئٹم لگے ہیں ہمارے دسترخوان پر۔ ٹھیک ہے یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن میرے بھائی اپنے اوقات کو اس میں زیادہ صرف نہ کرو۔ رب یہ مہینہ جو آتا ہے نا، ہماری خوشی کا مہینہ ہے، ہماری مسرت و شادمانی کا مہینہ ہے، ہمارے روح کو سکون پہنچانے کا مہینہ ہے، ہماری تزکیے کا مہینہ ہے، تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، رب کی بندگی کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ بس صرف عبادت کرو، نماز پڑھو، دعائیں کرو، قرآن کی تلاوت کرو، صدقات و خیرات کرو، جتنے بھی کارے خیر ملتے ہیں سب کرو۔ دنیا کی چیزیں تو سال کے 11 مہینے کرتے ہی ہو نا، ایک مہینہ اللہ کے لیے چھوڑ دو۔
عبادت کرو، محنت کرو۔ ایک اور بات، وقت ختم ہو گیا، باتیں تو بہت ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی، لیکن ایک آخری بات بتا دوں کہ سلف صالحین کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ جیسے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے نا اللہ رمضان تک پہنچا دے، ایسے ہی جب رمضان ان کو مل جاتا تو پورا رمضان اور آنے والے مزید 5 مہینے 6 مہینے تک یہ بھی دعا کرتے تھے اللہ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں، جو بندگی کر رہے ہیں، اللہ تو اسے قبول فرما، تو اسے قبول فرما دے، شرف قبولیت سے نواز دے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے رمضان بھر عبادت کی، بندگی کی، لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہ ہوئی تو سب بیکار۔ رب نے اگر ہماری عبادتوں کو قبول نہ کیا تو سب بیکار، سب ختم۔ اس لیے سلف صالحین حساس رہتے تھے اور قبولیت کی دعائیں کرتے تھے، قبولیت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ ارے یہ چیز تو ایسی ہے کہ خود انبیاء بھی اس کا سہارا لیا کرتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، دونوں جو ہے اللہ کا گھر خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اپنے کندھوں پر اینٹ پتھر لاد لاد کر لا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، گھر بناتے جا رہے ہیں اور دعا بھی کرتے جا رہے ہیں۔ کون سی دعا؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب تو یہ عبادت قبول کر لے، اللہ تیرا گھر بنا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ تو قبول کر لے۔ آپ کو پتا ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی جب تفسیر کر رہے تھے تو سلف کے اقوال کو نقل کیا ہے، سلف کے اقوال کو نقل کیا کہ بعض سلف جب اس آیت پر پہنچے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان کی زبان سے جملہ نکلا اور کہنے لگے، رو پڑے، روتے ہوئے کہنے لگے، خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف الا يقبل عملک، کہ رحمان کے خلیل، رحمان کے خلیل ہو، رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو، پھر بھی تمہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ تمہارا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو، پھر بھی ڈر رہے ہو کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سلف صالحین رویا کرتے تھے۔ میرے بھائی، قبولیت کے سلسلے میں بھی دعائیں کرنا، اس کا بھی احساس کرو، اس احساس کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارو، انشاءاللہ یہ پورا مہینہ بڑی خیر خوبی کے ساتھ گزرے گا۔ یہ مومنوں کا مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں مومن کو خوشی ہوتی ہے، مومن کو لذت ملتی ہے، سرور حاصل ہوتا ہے، اسے مزہ ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس بابرکت مہینے سے، جو بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی سعادتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، اللہ اس مہینے کو پھر سے ایک بار ہم پر سایہ فگن کر رہا ہے۔ اللہ ہم کو اس مہینے میں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس بھرپور مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، سب کو یہ سعادت نصیب فرما دے کہ اس بابرکت مہینے کی حفاظت کر لے جائیں۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھے، خاتمہ و ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم ورب الحلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا لا تذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله أكبر.